اسرائیل کی دائمی بربادی۔ سیکرٹ ایجنسی موساد کے شفاق و خونخوار چیف کی اذیتناک موت۔ اہل یہود سے ٹکرانے والے ایک مرد مجاہد کی تہلکہ خیز داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل بارش کے بعد سورج نے بادلوں کی اوٹ سے جھانک کر بیروت شہر کے در و دیوار پر دھوپ کی سنہری کرنیں نچھاور کی تھیں۔ اسی لمحے کریم کلر کی ایک شیورلیٹ ویگن مغربی بیروت میں ریویڈن کی طرف مڑ گئی۔ اس کے پیچھے ہی زرد رنگ کی ایک رینج روور بھی تھی۔ بارش میں بھیگی ہوئی ایک خوبصورت عمارت کے پیچھے پہنچتے ہوئے دونوں گاڑیوں کی رفتار کم ہو گئی۔ وہ گلی زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ اس شاندار عمارت کے سامنے سڑک کے دوسری طرف ایک پرانی طرز کی عمارت کی دوسری منزل میں کھڑی ہوئی ایک یورپین عورت بڑی گہری نظروں سے ان دونوں گاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس نے آنکھ کے سامنے جولتی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے ہٹایا اور ایک بار پھر متوحش نظروں سے گلی میں آنے والی دونوں گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شیورلیٹ ویگن میں ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر سیاہ بالوں والا ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا، جبکہ اس کے ساتھ دروازے کی طرف ایک باوردی محافظ پھنسا بیٹھا تھا۔ ویگن کے پچھلے حصے میں 4 اور محافظ مستعد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں کلاشنکوف رائفلیں تھیں اور ان کی نظریں سرچ لائٹس کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ پیچھے آنے والی رینج روور کی اگلی سیٹ پر 2 محافظ کلاشنکوف رائفلیں لیے بیٹھے تھے۔ ان کے جسموں پر محافظوں کے یونیفارمز اور سروں پر سرخ چیک کے مخصوص رومال تھے، جو الفتح سے ان کا تعلق ظاہر کر رہے تھے۔ عمارت کی دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی یورپین عورت ایک لمحہ کے لیے کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور پسینے میں بھیگنے لگا۔ شیورلیٹ ویگن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ریسیور کان کے قریب لائی تو اس کا ہاتھ ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ دفعتاً ریسیور پر اس کی انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو گئی اور وہ سرگوشیانہ لہجے میں ماؤتھ پیس میں بولی، یس۔ اسی گلی میں کچھ اور آگے ایک عمارت کی اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے فون کے ریسیور پر صرف ایک لفظ سنا تو اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ شیورلیٹ اور اس کے پیچھے رینج روور اگرچہ صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ان میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کے چہرے واضح نہیں تھے۔ اس کی نظریں شیورلیٹ پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا ہاتھ ریموٹ کنٹرول پر ریڈیو ڈیوائس پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی انگلی سرخ رنگ کے چھوٹے سے سوئچ پر تھی اور نگاہیں بدستور شیورلیٹ پر مرکوز تھیں، جو سست رفتار سے لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہی تھی۔ گلی کے موڑ پر نیلے رنگ کی ایک واکس ویگن کھڑی تھی۔ شیورلیٹ جوں ہی واکس ویگن کے قریب پہنچی، اپارٹمنٹ میں کھڑے ہوئے اس شخص نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ گلی میں کھڑی ہوئی واکس ویگن ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی شیورلیٹ ویگن لپیٹ میں آ گئی اور آگ کے گولے کی طرح سڑک پر الٹ گئی۔ دوسرے لمحے زوردار دھماکہ ہوا اور شیورلیٹ ویگن کے پرخچے اڑ گئے۔ شیشے اور میٹل کے ٹکڑوں کے ساتھ خون میں لتڑے ہوئے لاتعداد انسانی اعضاء بھی دور تک بکھر گئے۔ اس دوران پیچھے آنے والی رینج روور بھی زد میں آ چکی تھی۔ پے در پے خوفناک دھماکوں سے فضا لرزنے لگی۔ تقریباً 100 گز دور کھڑا ہوا ایک بوڑھا خوانچے والا پھٹی پھٹی سی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر ہیضانی انداز میں چیختا ہوا ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ دور کہیں سے پولیس اور ایمبولینس کاروں کی آواز فضا میں ابھری جو لمحہ بلمحہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران جلتی ہوئی گاڑیوں اور ان کے آس پاس بکھرے ہوئے انسانی اعضاء کے چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف و دہشت کے تاثرات گویا منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ پرانی طرز کی عمارت کی دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی یورپین عورت نے لرزتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر سے پسینہ پہنچا اور فون کا ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ملانے لگی۔ گلی میں گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ انسانی اعضاء کے جلنے کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نمبر ملانے کے بعد وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں گاڑی دھوئیں نے فضا کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہاں سے 9 میل دور بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک پبلک بوتھ پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بوتھ کے دروازے پر کھڑا ہوا ایک ادھیڑ عمر آدمی گھنٹی کی آواز سنتے ہی اندر داخل ہو گیا۔ اس کا قد چھوٹا اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ باری ترچھی ہوئی مونچھیں اور آنکھوں پر سٹیل فریم کی اینک تھی۔ بوتھ میں داخل ہوتے ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ تمہارا پیکٹ مطلوبہ شخص کو پہنچا دیا گیا ہے، ریسیور پر یورپین عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا لہجہ متوازن رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جواب دیے بغیر پستہ قامت آدمی ریسیور رکھ کر بوتھ سے نکل آیا اور بیتا بانی انداز میں لوگوں کی بھیڑ میں چلتا ہوا ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہو کر امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ اپنی باری پر کاؤنٹر کے سامنے پہنچا تو اس نے بڑے اطمینان سے اپنا ٹکٹ، بورڈنگ پاس اور آسٹرین پاسپورٹ باری برکم لبنانی آفیسر کے سامنے رکھ دیا۔
لبنانی نے سب سے پہلے بورڈنگ کارڈ اٹھا کر دیکھا جس کے مندرجات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شخص ٹرکش ایئر لائن کی پرواز نمبر 263 سے استنبول جا رہا تھا۔ پھر اس نے آسٹرین پاسپورٹ کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے۔ پاسپورٹ میں لگی ہوئی تصویر کو اس شخص کے چہرے سے ملایا۔ چوڑی ٹھوڑی باریک تشی ہوئی مونچھیں، اٹھی ہوئی ناک، اینک کے گول شیشوں کے پیچھے جھانکتی ہوئی نیلی آنکھیں، کشادہ پیشانی اور پیچھے کو بنے ہوئے سفید بال۔ اس پاسپورٹ کے مطابق اس شخص کی عمر 64 سال تھی اور اس کے کبھی بتا رہے تھے کہ وہ جوانی میں خاصا تنومند رہا تھا۔ اس نے سستے قسم کا سوٹ اور اس پر پرانا اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ سوٹ سے میچ کرتی ہوئی ٹائی بھی خاصی پرانی تھی۔ آپ یہاں تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں مسٹر؟ لبنانی آفیسر نے کہتے ہوئے پاسپورٹ کی طرف دیکھا۔ مسٹر کنکسی، بزنس، اس شخص نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں بجلی کے آلات بنانے والے سائمن آسٹرک کمپنی کے ایکسپورٹ شعبے سے وابستہ ہوں۔ لبنانی آفیسر نے سر ہلاتے ہوئے پاسپورٹ پر مہر لگا دی۔ سفر بخیر، اس نے کہتے ہوئے پاسپورٹ اس کی طرف بڑھا دیا اور قطار میں کھڑے ہوئے دوسرے مسافروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹرکش ایئر لائن کی بوئنگ 727 میں نان اسموکنگ سیکشن کی آخری سیٹ کے قریب رک کر اس پستہ قامت شخص نے اپنا اوور کوٹ اتار کر اسے احتیاط سے طے کر کے اوپر والے ریک میں رکھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر حفاظتی بند باندھ لیا۔ استنبول تک پرواز کے دوران وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں آگے والی سیٹ کی پشت پر مرکوز تھیں۔ ایئر ہوسٹس مسافروں میں ناشتہ تقسیم کرتے ہوئے اس تک پہنچی تو اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے برازیلی مسافر نے وقت گزاری کے لیے اسے باتوں میں لگانا چاہا، مگر اس کا سرد رویہ محسوس کر کے برازیلی دوسرے مسافروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ استنبول ایئرپورٹ کے ارائیول لاؤنج میں اس شخص نے کنویئر بیلٹ سے اپنا درمیانے سائز کا سوٹ کیس اٹھایا اور 90 تولے قدم اٹھاتے ہوئے کسٹمز کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کسٹمز آفیسر نے سوٹ کیس کھول کر سرسری سی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اور سوٹ کیس پر چاک سے نشان لگا کر اسے چلتا کیا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر بھی اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ پاسپورٹ پر مہر لگتے ہی اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور بیرونی لاؤنج میں آ گیا، جہاں لاتعداد ٹیکسی ڈرائیور اس پر چپٹ پڑے۔ وہ کچھ دیر تک متوحش نگاہوں سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس دراز کا ڈرائیور کی طرف بڑھ گیا جس نے سیاہ اونی ہائی نیک پر بیڑ کی کھال کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ سرخ پتلی مونچھیں اس کے چہرے پر عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس ترک ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا سامان اٹھا لیا اور رہنمائی کرتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ دوپہر تک یہاں بارش ہوتی رہی تھی اور اس وقت ٹرمینل بلڈنگ کی تیز روشنی میں سڑک پر کہیں کہیں جمع پانی چمک رہا تھا۔ ترک ڈرائیور نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر مطمئن انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کی دوسری طرف کھڑی ایک پرانی سی فورڈ کی طرف چلنے لگا۔ فورڈ کی فرنٹ سیٹ پر پہلے ہی سے ایک آدمی سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، لیکن پستہ قد والا آسٹرین اس کی طرف توجہ دیے بغیر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس دوران ڈرائیور فورڈ کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی گاڑی سڑک پر ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ اس دوران ڈرائیور نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پستہ کمند آسٹرین اور ڈرائیور کی نظریں ایک لمحے کو ملی۔ ڈرائیور کی نگاہوں میں سوالیہ نشان تھا، جسے سمجھتے ہوئے اس شخص نے نہایت خفیف انداز میں سر ہلا دیا۔ سامنے شہر کی جگمگاتی روشنیاں نظر آ رہی تھی، لیکن 5 منٹ بعد فورڈ مین روڈ سے ہٹ کر بائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر مڑ گئی، جس پر روشنی کا انتظام بہت ہی ناقص تھا۔ فورڈ متوازن رفتار سے اس نیم تاریک سڑک پر دوڑتی رہی اور بالآخر ایک پرانے سے اپارٹمنٹ ہاؤس کے سامنے رک گئی۔ پستہ قامت بوڑھا آدمی ٹیکسی سے اتر کر ڈرائیور کے پیچھے چلتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، جو بدستور ٹیکسی میں بیٹھا رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ دونوں 5ویں منزل تک پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے جیب سے چابی نکال کر دائیں طرف والا دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ اپارٹمنٹ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فرش پر جو قالین بچھا ہوا تھا کثرت استعمال سے بعض جگہوں سے اس کے داغے ادھر رہے تھے۔ صوفہ بھی زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ گہری رنگت والی ایک نوجوان لڑکی جس نے سفید سویٹر پر براؤن اسکرٹ پہن رکھی تھی سامنے ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا رخ دروازے ہی کی طرف تھا۔ سفید بالوں والے آسٹرین نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا اور لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور خاموش کھڑا تھا۔ لڑکی نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سفید بالوں والے نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا، کوٹ ٹائی اور شرٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دی اور سنک کے اوپر ایک ریک پر رکھی ہوئی پلاسٹک کی بوتلوں اور کریم کی مختلف شیشیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پلاسٹک کی ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکنا کھولنے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس کی مونچھیں اور اینک غائب تھی۔ بالوں کا انداز بھی بدل چکا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں داخل ہو کر اس نے الماری کھولی، کچھ دیر تک اندر ٹنگے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر گہرے سرخ رنگ کی ٹائی، بغیر آستین کا سرمئی رنگ کا اونی سویٹر اور ٹویڈ کا کوٹ نکال لیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے جوتے بھی تبدیل کر لیے۔
اب اس کے پیروں میں سیاہ رنگ کے فیتے والے جوتوں کی بجائے براؤن مکیش نظر آ رہے تھے، جن سے اس کے قد میں بھی 1 انچ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے کیمل کلر کا رین کوٹ پہنا اور سر پر براؤن فلیٹ سجا کر آئینے کے سامنے رک کر اپنے آپ کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ لیونگ روم میں وہ لڑکی اور ٹیکسی ڈرائیور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، لیکن اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اس شخص کا بدلہ ہولیت دیکھ کر ان میں سے کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب چلنا چاہیے، سفید بالوں والا شخص ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ لڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رک گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ سب خیریت سے ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہونٹوں میں دبا ہوا نہایت گٹیا سا سگریٹ نکال کر ایسٹرے میں مسل دیا اور سفید بالوں والے کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لڑکی وہیں کھڑی رہی تھی۔ استنبول آنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفید بالوں والا وہ شخص دوبارہ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ ٹرمینل کے سامنے ٹیکسی رکتے ہی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی نے نیلے پلاسٹک کا ایک چھوٹا دستی بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارے کاغذات۔ سفید بالوں والے نے بیگ کھول کر اس میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیا۔ ایک ہوائی ٹکٹ، ہوٹل ہلٹن استنبول کا ایک ادا شدہ بل، ترکی کے چند کرنسی نوٹ، کچھ ریزگاری اور ایک بیلجین پاسپورٹ جس کے مدرجات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پاسپورٹ کا حامل 8 دن پہلے برسلز سے استنبول پہنچا تھا۔ سفید بالوں والے نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا اور اپنا سوٹ کیس کھینچتا ہوا ٹیکسی سے اتر گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ اچانک ہی مڑ کر جھکا اور کھڑکی میں جھانکتے ہوئے بولا، شکریہ، بیروت میں ہر کام منصوبے کے مطابق پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جس کی تفصیل تم کل کے اخبارات میں پڑھ لو گے۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ پانی کے موٹے موٹے قطرے اس کے سفید بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سیدھا ہو کر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ٹرمینل کے ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ اسرائیلی ایئر لائن الال کی ایوننگ فلائٹ نے اسے رات 11 بجے تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر پہنچا دیا۔ تل ابیب میں اگرچہ مطلع صاف تھا، لیکن یخ بستہ ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے اور سردی ہڈیوں کے گودے تک سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید بالوں والا وہ شخص جہاز سے اتر کر ایک کمرشل وین میں بیٹھ گیا، جس نے اسے مین ٹرمینل بلڈنگ کے سیکیورٹی ونگ کے سامنے اتار دیا۔ وین سے اترتے ہی وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا، جس کے دروازے پر 2 سادہ پوش سیکیورٹی گارڈ چاقو چوبند کھڑے تھے۔ کمرے میں 6 افراد تھے جو غالباً اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کے سینئر آفیسرز تھے۔ انہیں دیکھ کر سفید بالوں والے کی بھویں تن گئی، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات معمول پر آ گئے۔ مبارک ہو جرمیا، ایک دراز قامت شخص اسے ہاتھ ملاتے ہوئے عبرانی زبان میں بولا۔ ریڈیو اور ٹی وی پر شام کو نشر ہونے والی خبروں سے ہمیں تمہاری کامیابی کی اطلاع مل گئی تھی۔ وزیر اعظم 2 مرتبہ تمہیں پوچھ چکے ہیں، وہ فوری طور پر تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آدمیوں کے بارے میں کیا اطلاع ہے ڈیوڈ؟ سفید بالوں والے نے جسے جرمیا کے نام سے مخاطب کیا تھا متجسس لہجے میں دریافت کیا۔ سب ٹھیک ہے، گنجے سر والے ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ان میں سے بیشتر بعافیت وہاں سے نکل چکے ہیں اور باقی کل یہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری ٹیم منصوبے کے مطابق بدھ کے روز وہاں پہنچ جائے گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں جرمیا۔ برسوں کے انتظار کے بعد تم نے اسے ٹھکانے لگا ہی دیا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ ڈینی کہاں ہے؟ جرمیا نے بے چین سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی لمحے سرخ چہرے والا ایک صحت مند نوجوان اس کے سامنے آ گیا۔ ہم یہاں سے سیدھے دفتر چلیں گے ڈینی۔ سب سے پہلے میں سچویشن روم سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہی مڑا، اس کا اسسٹنٹ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ انسان نہیں، کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے۔ سیاہ بالوں والے ایک طویل قامت شخص نے اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کی۔ سلامہ کو ٹھکانے لگانے کے باوجود یہ سمجھتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی چیمپئن کی ایسی شاندار پارٹی کا اہتمام کرتا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ یہ 6 سال سے سلامہ کے پیچھے تھا اور یہ مدت کچھ کم نہیں تھی۔ 7 سال 4 مہینے، ڈیوڈ نامی شخص نے تصحیح کی۔ وہ سب اسرائیلی سیکرٹ سروس کے سربراہ جرمیا پیلٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو 90 طولے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ فلسطینی حریت پسند لیڈر علی حسن سلامہ کو قتل کرنے کے بعد وہ بھی مطمئن نہیں تھا۔ 7 سال 4 مہینے بعد وہ 1972 میں میونخ اولمپکس میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر غالباً ابھی اس کے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ یروشلم کی حدود میں داخل ہوئے تو پھوپ پھٹ رہی تھی۔ ٹرانسپورٹ کی خانقاہ تک سڑک بالکل صاف اور خشک تھی، لیکن جیسے ہی جورڈین ہلز میں پہنچے سڑک کے کنارے جگہ جگہ سفید دبے دیکھ کر جرمیا بے اختیار بول اٹھا، برف۔ ہاں، اس کے ڈرائیور ڈینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے 4 دن سے یروشلم میں برف باری ہوتی رہی ہے۔ ایک موقع تو ایسا آیا تھا کہ یروشلم 24 گھنٹے تک پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ برف باری کے دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جرمیا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ گزشتہ رات ٹیڈی کولیک نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ عوام حکومت کو ٹیکس دینا بند کر دیں
क्योंकि सरकारी महकमे उन्हें मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं कर रहे। डैनी ने गाड़ी की रफ्तार हल्की करते हुए कहा। जर्मिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो स्क्रीन की दूसरी तरफ देखता रहा जहां गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में आसमान से गिरते हुए बर्फ के गाले रक्स करते हुए महसूस हो रहे थे। डैनी ने विंड स्क्रीन के वाइपर चला दिए थे। जर्मिया की नजरें बदस्तूर विंडशील्ड पर मरकूज थी। बहुत दूर यरूशलेम की आबादी के आसार नजर आने लगे थे। आसमान को छूते हुए मसाजिद के मीनार, गिरजाघरों के कल्स और इबादत गाहों की गुंबद बड़ा दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन जर्मिया ने कभी इन हसीन मनाजर से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश नहीं की थी। वो अपनी मसरूफियात से कभी इतना वक्त नहीं निकाल सका था कि फितरत की इन रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हो सके। बल्कि हकीकत तो ये थी कि उसे ऐसी चीजों से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उस वक्त भी वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। वो जब से लबनान से वापस आया था वो अपने आप में अजीब खोखलापन सा महसूस कर रहा था, जिसकी वो वजाहत नहीं कर सका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अली हसन सलामा के कत्ल के बाद वो इस अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाएगा। इससे कबल जवानी के दौर में उसने बेशुमार लोगों को मौत की घाट उतारा था और हर शख्स को कत्ल करने के बाद उसने अजीब सा लुत्फ महसूस किया था। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसका जिस्म किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ हो। दिमाग कतई डल था, खाली अलज़हनी की सी कैफियत थी। वो सोच रहा था कि अब वो वाकई बूढ़ा हो गया है और खून को गरमा देने वाला कत्लो गारत का खेल भी उसके खून में हरारत पैदा करने में कामयाब नहीं हो रहा। एक लम्हे को उसके जहन में यह ख्याल आया था कि शायद सलामा से इंतकाम का जज्बा उसके खून को गरमाए हुए था और सलामा के कत्ल के साथ ही वो सनसनीखेज वलवला भी खत्म हो गया था। सर्दी में ठठरी हुई यरूशलेम की सड़कें सुनसान पड़ी थी। चौराहों पर सिग्नल की जर्द बत्तियां बार बार जल बुझ रही थी। वैली ऑफ क्रॉस के करीब पुलिस की एक गश्ती वैन उन्हें ओवरटेक करती हुई दाईं तरफ सड़क पर मुड़ गई। उससे फरलांग भर आगे मोट फेवर वेंडल के करीब चंद स्वीपर एक ट्रक में कूड़ा लाद रहे थे। पुराने शहर के करीब उनकी गाड़ी दाईं तरफ की सड़क पर मुड़ गई और कुछ फासला तय करने के बाद एक इमारत के सामने रुक गई जो मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबी हुई थी। उसके सामने बर्फ में ढके हुए सहन में पाम के दो दरख्त बिल्कुल आउट ऑफ फोकस लग रहे थे। डैनी जर्मिया का सूटकेस उठाकर गाड़ी से उतर गया और मुख्तसर सा सहन तय करके मकान का दरवाजा खोलने लगा। जर्मिया भी उसके पीछे ही था। बूढ़ी हाउसकीपर मकान के पिछले हिस्से में वाक़ई अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। लिविंग रूम किसी सर्द जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा था। अपने छोटे से कमरे में घुसकर जर्मिया ने पहले टेबल लैंप रोशन किया, फिर हीटर का स्विच ऑन करने के बाद रेन कोट उतार कर कुर्सी पर गिर गया और इस तरह गहरे गहरे सांस लेने लगा जैसे मीलों दूर से दौड़ता हुआ आया हो। डैनी, जो कि ड्राइवर होने के साथ साथ उसका बॉडीगार्ड भी था, निहायत दबे कदमों घर में घूमते हुए हिफाजती अलार्म सिस्टम का जायजा ले रहा था। बिल आखिर जब डैनी भी अपने कमरे में चला गया और माहौल पर सुकून तारी हो गया तो जर्मिया ने इत्मीनान का सांस लिया। वो कुर्सी से उठकर मेज के करीब चला गया और दरवाजे से एक चाबी निकाल कर कप बोर्ड के सामने झुक गया। चाबी लगाते ही स्लाइडिंग डोर एक तरफ से रख गया और एक छोटा सा सेफ सामने आ गया जिसका डायल आम तिजोरियों से बहुत मुख्तलिफ था। जर्मिया चंद लम्हे सेफ की तरफ देखता रहा और कम्बिनेशन मिलाने के बाद डायल को बाईं तरफ घुमा दिया। क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी और सेफ का दरवाजा खुल गया। जर्मिया ने एक ज़ख़ीम फाइल सेफ से निकाल लिया जिसके कवर की रंगत फेड हो चुकी थी। फाइल कवर पर मोटे हरूफ में अली सलामा और उसके नीचे 5 सितंबर 1972 लिखा हुआ था। ये वो तारीख थी जब ये फाइल खोला गया था। उसने फाइल मेज पर रख दिया और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक तो वो इस तरह बेहिस्सो हरकत बैठा रहा जैसे पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो। उसकी नजरें फाइल पर मरकूज थी। उसके हाथ हरकत में आए और फाइल पर बना हुआ रिबन खोलने लगा। फाइल में लगे हुए कागजात 2 हिस्सों में मुनक़िस्म थे। एक के दरमियान गत्ते का एक टुकड़ा रखा हुआ था और हर हिस्से को एक अलग उन्वान दिया गया था। पहले हिस्से के शुरू में एक सादा कागज पर मोटे हरूफ में म्यूनिख लिखा हुआ था। जर्मिया ने वो कागज एक तरफ हटा दिया। नीचे एक और कागज पर 11 नौजवान लड़कों की तस्वीरें चिपकी हुई थी। हर तस्वीर के नीचे एक नाम भी लिखा हुआ था। वो इन तस्वीरों को देखता रहा। उसके जहन में 5 सितंबर 1972 की रात उभर आई। वो रात का आखिरी पहर था जब टेलीफोन की घंटी की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी। वो दफ्तर से ड्यूटी ऑफिसर की कॉल थी। जर्मिया, अरब हुर्रियत पसंदों के गिरोह ने म्यूनिख ओलंपिक विलेज में हमारे कुछ खिलाड़ियों के कैंप पर हमला कर दिया है। फायरिंग में कुछ खिलाड़ी मारे गए हैं और बाज लड़कों को यरगमाल बना लिया गया है। ये टेलीफोन कॉल उन सनसनीखेज वाकयात का पेश खैमा साबित हुई थी जिनसे वो आने वाले बरसों में दो चार रहा। गुजरे हुए वाकयात किसी फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने से गुजर गए थे। उसे उसी रात टेलीफोन पर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ और मुशे से होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज अभी तक याद था और गोल्ड मायर की उस वक्त की कैफियत को जिंदगी के आखिरी लम्हों तक भी नहीं भुला सकेगा। निस्फ रात के लगभग जब वो वज़ीर-ए-आज़म गोल्ड मायर के पास पहुंचा तो वो नाइट गोन में थी और उसके कंधों पर पड़ी हुई शाल नीचे डलकी हुई थी। गोल्ड मायर ने आगे बढ़कर जब उसका हाथ पकड़ा तो जर्मिया ने उसके हाथों की कपकपाहट को वाज़े तौर पर महसूस किया था।
इन लड़कों को दहशत गर्दों के चंगुल से जिंदा सलामत निकालना है जर्मिया। गोल्डमायर की आवाज भी कपकपा रही थी। जर्मिया को वो गुफ्तगू भी याद थी जो उसी रात टेलीफोन पर जर्मन सीक्रेट सर्विस के सरबराह से हुई थी। हम इन लड़कों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे मिस्टर जर्मिया, और आइंदा हम किसी को जर्मनी की सरजमीन पर यहूदियों का खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे। वो फाइल में रखे हुए कागजात को उलट पलट रहा था। उनमें पिंक रंग के वो टेलीग्राम फॉर्म भी थे जिनके जरिए इब्तदा में ओलंपिक विलेज से खुशगवार इतलात मौसूल हुई थी। दहशत गर्दों को ब्लैक सितंबर के मेम्बरान की हैसियत से शनाख्त कर लिया गया था। जर्मिया जानता था कि ब्लैक सितंबर को अल-फतह का अहम तरीन हिस्सा समझा जाता था। इस जैली तंजीम को फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों की तमाम तंजीमों की रीढ़ की हड्डी तस्लीम कर लिया गया था। यूं तो हमेशा ही तमाम हुर्रियत पसंद जान हथेली पर लिए फिरते थे, मगर ब्लैक सितंबर के मेम्बरान के बारे में कहा जाता था कि वो आग में भी कूद जाते हैं। दोपहर के लगभग सरकारी तौर पर उन 9 इसराइली खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया जो फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों के कब्जे में थे। 2 खिलाड़ियों को इस दौरान क्लाशनकोव के ब्रस्ट से उड़ा दिया गया था जब उन्होंने फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों को चकमा देकर फरार होने की कोशिश की थी। उसके आधे घंटे बाद हुर्रियत पसंदों की तरफ से 200 नामों पर मुश्तमिल उन अफराद की फहरिस्त जारी की गई जो मुख्तलिफ जेलों में कैद थे। ये सब फलस्तीनी हुर्रियत पसंद थे और यरगमाल इसराइली खिलाड़ियों की इव्ज इनकी गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा किया गया था। उस फहरिस्त में आंद्रेस बदर और आलरक मनहोफ के नाम भी शामिल थे। इन दोनों को जर्मनी की एक गुरेला तंजीम के खौफनाक तरीन दहशत गर्द समझा जाता था और वो उन दिनों सख्त हिफाजती इंतजामात में फ्रैंकफर्ट जेल में बंद थे। जर्मिया फाइल में उन कागजात को देख रहा था जिनमें गोल्डमायर से होने वाली गुफ्तगू और जर्मनी के चांसलर ब्रांडेट का खुफिया पैगाम तहरीरी सूरत में महफूज था। इसराइली यरगमालियों को फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जर्मन सीक्रेट सर्विस ने एक मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक इसराइली नुमाइंदे को भी म्यूनिख आने की दावत दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसराइली नुमाइंदे की हैसियत एक तमाशाई से ज्यादा नहीं होगी। जर्मिया खुद म्यूनिख जाने के लिए तैयार हो गया था। तूफानी रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए उसे गाड़ी में मोटर वायरलेस ट्रांसीवर के जरिए म्यूनिख पुलिस के कमांडर का पैगाम मिला, जिसमें बताया गया था कि मंसूबे के मुताबिक फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों को यरगमालियों समेत फ्रस्टन फील्ड एयर बेस ले जाया जाएगा और हुर्रियत पसंदों को यह तासुर दिया जाएगा कि वहां से उन्हें ले जाने के लिए जहाज फराहम कर दिया जाएगा, जबकि जर्मन पुलिस के निशानाबाज एयर बेस के इर्द गिर्द पोजीशन संभाले होंगे। खुसूसी जेट पर म्यूनिख की तरफ प्रवास करते हुए जर्मिया रास्ते भर मंसूबे बनाता रहा। उसके ख्याल में फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों को उनके ठिकाने से निकाल कर एयर बेस ले जाने के लिए एक खास हिकमत अमली की जरूरत थी। उसके ख्याल में फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। मजीद बरा जर्मन पुलिस वाले अरबी जुबान से वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन जर्मिया के लिए परेशानी की बात यह थी कि उसे तमाशाई की हैसियत से मदऊ किया गया था और वो अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। फ्रस्टन फील्ड एयर बेस के कंट्रोल टावर में बैठा वो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद 2 हेलीकॉप्टर फिजा में नमदार हुए। जर्मिया अपनी जगह पर बेहिसो हरकत बैठा हेलीकॉप्टर को लैंड करते देखता रहा और फिर जैसे ही फलस्तीनी हुर्रियत पसंद अपने कैदी को लेकर हेलीकॉप्टर से उतरे, बेस के चारों तरफ छुपे हुए जर्मन पुलिस के निशानाबाजों ने फायर खोल दिया, लेकिन वो ज्यादा अच्छे निशानाबाज साबित नहीं हुए। सिर्फ 2 हुर्रियत पसंद उनकी फायरिंग की जद में आ सके थे। जवाब में हुर्रियत पसंदों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के इस तबादला में 5 हुर्रियत पसंद मारे गए, जबकि बाकी 3 हथियार डालने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन हथियार फेंकने से पहले वो अपने तमाम इसराइली कैदियों को मौत के घाट उतार चुके थे।